واپس آنے کا شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. 1944 میں مسلم لیگ کے آئین میں بھی اس قرارداد کو شامل کیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قرارداد کے مطابق ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا آج؟ ہمیں سفر تو بہت لمبا سفر طے کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ آج قرارداد پاکستان کو منظور ہوئے 71 سال گزر چکے ہیں, لیکن جو مقاصد تھے اس وقت جنہوں نے قرارداد بنائی تھی اور جو ویژن تھا قائد اعظم کو, اس کو ہم پورا کرنے میں ناکام رہے. آج آدھا ملک 71 میں علیحدہ ہو گیا تھا. اب بھی آج کے جو حالات ہیں تو بات صوبائیت کی ہوتی ہے, ایتھنسٹی کی ہوتی ہے, سیکٹیرینزم کی ہوتی ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ دیکھ لیں, ہماری سرحدوں پر جو حالات ہیں آپ دیکھ لیں, دنیا میں جو ہماری حیثیت ہے وہ آپ دیکھ لیں. تو سفر ہم نے شروع تو کیا لیکن زیادہ سفر طے نہیں کیا. لیکن اس میں مایوسی کی بات تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ بنیادی بات ہے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو وہ صرف اور صرف جمہوریت میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آمریت کا راستہ جو ہم نے اپنایا تھا اس سے کچھ نہیں ملا, ایگزسٹنس کی اپنایا, اس میں ہم یہ سفر طے نہیں کر سکتے. اچھا قاہرہ صاحب, کیا بات ہے, مجھے بتائیے اس قرارداد کی تکمیل کے لیے یا جو ویژن تھا, حکومت کو کیا آبسٹیکلز فیس, کیا مشکلات فیس ہوتی ہیں؟ میں پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے یہ قرارداد کیا ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے جو بیٹھے, جو سینئرز تھے, جو پاکستان کی اس موومنٹ کے لیڈرز تھے, انہوں نے بیٹھ کے, وہ جو تھنک ٹینک تھا ہمارا اس وقت اس موومنٹ کا, انہوں نے بیٹھ کے ایک خد و خال طے کیے اور ان کو ڈاکومنٹ کیا کاغذ کے اوپر کہ ہم پاکستان بنائیں گے, یہ ہمارے خواب ہے, اس طرح کا ملک ہوگا, اس طرح کا اس کا کانسٹیٹیوشن ہوگا. اور پاکستان کنسیو کیا ہوا, آگے آپ نے اس کو سسٹم ایوالو کر کے اپنے وہ سارا خواب ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. آج اگر ہم کسی ریاست کا یا پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو قرارداد پاکستان کی کتنی امپلیمنٹیشن ہو سکی, کتنا اس پہ عمل درآمد کر سکے, یہ بنیادی طور پہ افیکٹ کرتا ہے کہ آپ کا سسٹم کیا تھا. پاکستان جس خطے میں موجود ہے یہاں پہ کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی. یہ کنگڈم کے بعد ایک غیر ملکی آقاؤں کا ملک تھا, ان کے قبضے میں تھا, اور یہاں پہ ہمارے آبا نے اس کے لیے ایک فیڈرل نظام حکومت, آپ کے یہ احکامات تو ہندوستان پہ بھی صادق آتے ہیں نا, وہاں تو جمہوریت پنپ رہی ہے, چل رہی ہے. میں اس پہ بتانے لگا اس کا وجہ کیا ہے. پاکستان جس خطے میں ہے یہاں پہ برٹشر دور میں بھی جمہوری ادارے نہیں بنے تھے, ایجوکیشن ریٹ بہت کم تھا, اور یہاں پہ انفارچونیٹلی دس از ٹرو کہ جو پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ اس وقت تھی, 42 میں مسلم لیگ تھی, وہ 46 میں نہیں تھی. 46 تک تو بہت سارے لوگ وہ جنہوں نے سوئچ اوور کیا اپنے مفادات کے تحت, انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا آگے کہ ان کی پالیٹکس, ان کے مفادات اس کے ساتھ تھے. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے یہ بات تو قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے نا, جو 77 میں تھی وہ 88 میں نہیں تھی. میں اور بات بالکل کر رہا ہوں, میں بالکل اور بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جس کا موومنٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے, رشتہ نہیں ہے, دل اس کے ساتھ نہیں ہے, اس کے مخالف ہے, اور آپ نے مفادات کے تحت وہ اس میں آ کے جوائن کر لیتا ہے, تو اس کا بانڈ نہیں بنے گا. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے جمہوریت چلانی تھی نا اس ملک میں. جمہوریت کے لیے بنیادی شرط کیا تھی کہ آپ الیکشن کراتے, لوگوں کو رائٹ ٹو ووٹ دیتے, اور پاکستان کے اندر ایک فیڈرل نظام حکومت قائم کرتے. یہاں پہ ہم نے ایک سینٹرسٹ نظام حکومت قائم کر دیا. انفارچونیٹلی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت جلد, وہ علیل تھے, وہ اس تحریک میں ان کی بہت ساری صحت خراب ہو گئی, اور وہ بہت جلد پاکستان سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد کی لیڈرشپ نے پاکستان میں کیا ہوتا رہا, آئے دن حکومتیں بدلتی رہی, مارشل لا لگتے رہے, ہم وہ سفر ہی نہیں شروع کر سکے. آپ سسٹم ایوالو کریں گے تو اپنے خواب پورے کریں گے. بالکل. اس سسٹم, پروفیسر صاحبہ مجھے ایک بات بتائیے, اب ازغو سودائی کا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ کسی کے لیے ایک اسٹریٹ سلوگن سے زیادہ کچھ نہیں, کسی اور کے لیے یہ پاکستان کا مطلب تھا. میں ایک نوجوان کی حیثیت سے اور حزیمہ کی طرف سے بھی یہ پوچھنا غلط نہیں سمجھوں گی کہ نظریہ پاکستان آج ہے کیا؟ آپ کی جو بات ہے وہ درست ہے, اور سیاسی جواب آپ کو قاہرہ صاحب نے دے دیا. شرط یہ ہے کہ جب ایک قرارداد کے تحت اس بات پر ایک اکثریت راضی ہوتی ہے کہ ایک مملکت بنا دی جائے, ایک ریاست وجود میں آئے. ہمارے ہاں تصادم ہے ریاست اور حکومت کے تصور کا. ہم میں سے جو سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت میں ضرور ہونا چاہیے. اب جو ایک بنیادی تصادم ہے وہ اختیار اور طاقت کا تصادم ہے. اور جو آپ نے شروع میں بات کی تھی, جب ہم آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ فرقوں میں تقسیم ہوتے جاتے ہیں, ہم پاکستان بنتے وقت اور بننے سے پہلے اتنے تقسیم نہیں تھے جتنے پاکستان بننے کے بعد تقسیم ہوئے. آج ہم جو ہماری سیاسی پارٹیاں, ان میں ذرا سا اختلاف ہوتا ہے, اگلے دن ایک نئی سیاسی پارٹی وجود میں آ جاتی ہے. ہم کسی اختلاف کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں.
ہم کسی صورت اپنے اختیار میں لوگوں کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو طاقت اور اختیار ہے یہ ایک ذہنی کیفیت ہو گئی ہے. اس کا تعلق الیکشن کے جیتنے یا ہارنے سے نہیں رہا, انتخاب پہ نہیں رہی یہ بات. آپ حزیمہ جیسے جو نوجوان ہیں کم از کم مجھ جیسوں کو شرمندہ کرنے کو کافی ہیں کہ ہم نے ان کو ورثے میں ہمیں زیادہ نہیں دیا. نہیں, ہم نے ان کو اتنا بے نفس ہونا نہیں سکھایا اور یہ پھر بھی اتنے بے نفس ہوئے. آپ جیسے لوگ جو اتنا سچ سوال پوچھ سکتے ہیں, ہم نے آپ کو اتنا سچ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھنا نہیں سکھایا. میری امید تو آپ لوگ ہیں, کیونکہ جو اس وقت تک آج تک 71 برس ہوتا رہا ہمارے ساتھ, دنیا بھر میں آپ کے اور حزیمہ کے ساتھی سوال پوچھتے ہیں تو مستقبل سے جواب ملتا ہے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اگر آپ دیکھیے ذرا غور کریے, آپ جس ڈاکومنٹ کو آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, ڈاکیومنٹ نہیں ہے, میرے سوال وہ ہیں جو میرے دل سے اٹھتے ہیں سر. آج میں وہی بات آپ سے کرنے لگا ہوں. وہ ڈاکومنٹ پاکستان کی جس طرح کی تشکیل کرنا چاہتا تھا, اس ڈاکومنٹ میں جو ملک تخلیق کرنے کا خیال تھا وہ تو آج ہے ہی نہیں. وہ تو ہم نظام ہی قائم نہیں کر سکے, لہٰذا اس کے اوپر ڈیبیٹ اور طرح ہونا چاہیے. میں یہی عباسی صاحب ان دونوں پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا اس ملک میں کوئی ایک ایسا آئیڈیولوگ آج موجود ہے کہ جو ہمارے سوالوں کے جواب ہمیں دے سکے, اور وہ جواب سیاسی جواب نہیں, وہ جواب جس سے ہمارے دل اور روح کو اطمینان پہنچے, ہم وی کین بائی دیٹ. کوئی ایسا لیڈر موجود ہے, کوئی ایسا آئیڈیولوگ موجود ہے؟ دیکھیں, جو اسپرٹ تھی 1940 کی ریزولوشن کی وہ تو قائم ہے, اور اس کو انشرائن کیا گیا تھا 73 کے آئین میں. آج جو پوسٹ بنگلہ دیش جو پاکستان ہے اس کی جو تصور تھا وہ 73 کے آئین میں اس کو رکھا گیا, اور آج اسی کے مطابق پاکستان چل رہا ہے. تو لیڈرشپ 85 میں ایک نئی لیڈرشپ پاکستان میں آئی محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی صورت میں, اور آج 25 سال کے بعد بھی مسائل حل نہیں ہو پائے, اور آج بھی ہم شاید انہی باتوں کا شکار ہیں جب اس وقت تھے. لیکن اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اس پروسیس کو چلنے دیا جائے تو لیڈرشپ بھی ڈیولپ ہوگی اور یہ سلسلہ بھی آگے بڑھے گا. نہیں, مگر میرا سوال کچھ اور ہے. میرا سوال آئیڈیولوگ کے حوالے سے, آپ میرا سوال سمجھیے. وہ الطاف حسین صاحب نہیں ہے معذرت کے ساتھ, وہ زرداری صاحب نہیں ہے معذرت کے ساتھ, وہ نواز شریف صاحب نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے آپ کس کو پسند کرتے ہیں. آپ کے ذہنوں میں سوالوں کے اپنے جواب موجود ہیں, آپ کے ذہن میں دنیا بھر کا ایک تناظر موجود ہے. وقت ختم ہو گیا, مجھے مختصر ایک جواب مجھے صرف آخری بات کہہ لینے دیجیے. بات یہ ہے مہر کہ آپ نے آئیڈیالوگ کو اس طرح ڈھونڈنا نہیں ہے. لوگ پیدا ہوتے ہیں وقت کے ساتھ, کبھی کبھی یہ ہر قوم کے ساتھ ہر وقت لیڈرشپ پیدا نہیں ہوتی رہتی. ہاں, آج آپ کے پاس ایک چیز ضرور ہے, یہ جو ہمارے خیال ہے نا کہ جی صوبائیت بہت ہو گئی ہے, ہم پاکستان کی بات نہیں کر رہے. بھائی صوبائیت عین فطری ہے. تحریک کے دور میں قوم کا موڈ اور ہوتا ہے, انہوں نے ایک خاص پرپز اچیو کرنا ہوتا ہے. اچیو کرنے کے بعد اب پاکستان بن گیا, اس کے بعد میں پنجابی بھی ہوں, میں سندھی بھی ہوں, میں پٹھان بھی ہوں, بلوچ بھی ہوں, نتھنگ رانگ. میری گزارش یہ ہے کہ اختلاف کے معنی دشمنی نہیں ہوتے, اختلاف کے معنی برتری اور کمتری نہیں ہوتے. ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے. اور آپ کی پہلی بات کا جواب دیتے ہوئے, کیونکہ ہمیشہ اس معاملے میں بحث جب کبھی کسی ایک جگہ پر پہنچتی ہے تو وقت کم ہونے لگتا ہے. جو معاشرہ سچ سننے کی ہمت نہیں رکھتا اور جو سچ بولے اس کا جواب گولی سے دیتے ہیں, تو پھر اس معاشرے میں کیا ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر صاحب, آپ کا بھی, عباسی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور حزیمہ بہت بہت شکریہ. شاید غلط نہ ہوگا, چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی. آج کے لیے اجازت دیجیے, لکھنا نہ بھولیے گا crossfire@dunyanews.tv. Till I see you all again, good night, اللہ حافظ.